سمع موسى بن جعفر رجلا يتمنى الموت فقال له هل بينك وبين الله قرابة يحاميك لها؟ قال لا. فهل لك حسنات قدمتها تزيد على سيئاتك؟ قال لا. قال فأنت إذن تتمنى هلاك الأبد. وقال عليه السلام من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون ومن لم يعرف الزيادة في نفسه فهو في نقصان ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة۔ چونکہ آج جو ہے شب شہادت حضرت باب الحوائج ساتویں آفتاب امامت اور ولایت جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے تو تسلیت اور تعزیت عرض ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی کچھ تعلیمات اور کچھ اہم ترین پیغامات آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر کی زندگی میں ہمارے لیے بے شمار پیغامات ہے، ہمیں جینے کا طریقہ بیان کیا ہے اور بہترین کامیابیوں کو پانے کا ذریعہ مولا نے بیان فرمایا ہے، اور کس طریقے سے دنیا میں بھی ایک کامیاب زندگی گزرے اور آخرت میں بھی ایک انتہائی عظیم الشان مقام اور منزل کو آل محمد کے ساتھ رفاقت کو حاصل کرے۔ یہ روایت جو ہے علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں تحریر کیا ہے۔ ایک شخص جو ہے موت کی تمنا کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ سے موت طلب کر رہے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سنا کہ وہ موت کی طلب اور موت کی تمنا کر رہا ہے۔ مولا نے اس سے دو سوال کیا۔ پہلے فرمایا کیا تمہاری اور اللہ کے درمیان میں کوئی رشتہ داری ہے کہ تمہارے لیے کوئی عذاب نہ کرے، اللہ عقاب نہ کرے؟ تم کیا اللہ کے کوئی رشتہ دار ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے نا ہر قسم کے عذاب سے بچا لے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، اللہ کی تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی رشتہ داری اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرا سوال مولا نے یہ کیا کیا تم نے اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال بجا لایا ہے، نیکیوں کو انجام دیا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیا ہے کہ جو تم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، میری کوئی تیاری بھی نہیں ہے، آخرت کی کوئی میں نے نیکیاں اعمال عبادات بھی بجا نہیں لایا ہے۔ تو مولا نے فرمایا بغیر تیاری کے، بغیر آخرت کی آمادگی اور نیک اعمال اور عبادات کو انجام دیے بغیر موت کی تمنا کرنا، یہ در حقیقت ہلاکت کی تمنا ہے، تباہی اور بربادی کی تمنا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آخرت کی تیاری نہ کرے اور بغیر تیاری کے، بغیر عمل صالح کے، بغیر کسی نیکی کے دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ ہلاکت اور تباہی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر وہ عمل کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، بہترین عبادات کے ساتھ وہ آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ایک ابدی زندگی، ایک کامیاب زندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ پھر مولا نے بہترین طریقے سے جینے کا طریقہ بیان فرمایا تم ہر روز جو ہے وہ اپنے اعمال کو بڑھاؤ، اپنے عقائد کو بڑھاؤ، اپنے اعتقاد کو اور بہترین کردار کو روز بروز ترقی دو، کمال کی طرف لے جاؤ۔ اور فرمایا وہ شخص جس کی عبادت میں کوئی اضافہ نہ ہو، عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو، علم اور معرفت میں اضافہ نہ ہو تو وہ شخص خسارت میں ہے۔ اور خدا ناخواستہ وہ شخص جس کا آنے والا کل پچھلے کل سے اگر وہ برا ہو جائے، یعنی وہ پہلے تو بہترین طرح سے نماز پڑھتا تھا، نماز کو اہمیت دیتا تھا، اخلاق بھی اس کا اچھا تھا، لیکن اگر خدا ناخواستہ اگر زوال کی طرف چلا جاتا ہے تو مولا نے فرمایا تو پھر یہ شخص ملعون ہے۔ وہ شخص جس کی ایمان میں اضافہ نہ ہو، جس کی معرفت میں اضافہ نہ ہو، جو اپنے آپ کی اپنی زندگی میں کمال کو نہ پائے، وہ شخص نقصان کی طرف ہے۔ جو نقصان کی طرف جاتا ہے، زوال کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے موت جو ہے وہ حیات سے بہتر ہے۔
یعنی زندگی کمال کے لیے آیا ہے، عبادت کے لیے آیا ہے، تقوی اور بہترین اعمال کو بجا لانے کے لیے۔ جو ان اعمال کو بجا نہیں لاتا ہے ان کے لیے جینے سے مرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ پہلے آئیے اسی روایت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسری روایت کو پڑھتے ہیں۔ سمع موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سنا، رجلا یتمنى الموت، ایک شخص موت کی تمنا کر رہا تھا، اللہ سے موت کا تقاضا کر رہا تھا۔ فقال له، مولا نے اسے سوال کیا، هل بینک وبین اللہ قرابۃ یحامیک لها، کیا تمہارا اور اللہ کے درمیان میں کوئی رشتہ داری ہے، وہ رشتہ داری آخرت کے عذاب سے تمہیں بچائے؟ قال اللہ، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میری بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دوسرا سوال مولا نے کیا، هل لک حسنات قدمتها تزید علی سیئاتک، کیا تم نے نیکیوں کو، اعمال اور عبادات کو بارگاہ الہی میں مقدم کیا ہے جو تمہارے گناہوں پر زیادہ ہو اور ان نیکیوں کی وجہ سے تمہیں نجات مل جائے؟ تو اس نے دوبارہ جواب دیا، قال اللہ، میری کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ جو میرے گناہ پر زیادہ ہو اور میں جو نجات کی امید کر سکوں۔ مولا نے فرمایا، فَأَنْتَ إِذًا تَتَمَنَّى هِلَاكَ الْأَبَدِ، بغیر تیاری کے، بغیر عبادت اور عمل کے آخرت کی طرف جانا اور موت کی تمنا کرنا، یہ در حقیقت ہلاکت کی تمنا ہے، تباہی اور بربادی کی تمنا ہے۔ جو بغیر عمل کے مر جاتا ہے وہ ہلاک ہے، وہ تباہ اور برباد ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ہر روز عبادت میں اضافہ ہو، معرفت میں اضافہ ہو، اور اس کی اخلاق میں، اس کی کردار کمال کی طرف چلا جائے۔ وَمَنِ اسْتَوَى يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُونٌ، جو شخص کمال کی طرف نہ جائے، دونوں دن اگر برابر ہے تو وہ خسارت میں ہے۔ وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرُّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ، جو آنے والا کل اگر بدتر ہو پچھلے کل سے، پچھلے دن سے، تو وہ شخص ملعون ہے، وہ خسارت کی طرف، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ فِي نُقْصَانٍ، جس کی ایمان میں، جس کی تقوی میں، جس کی عمل میں روز بروز اضافہ نہ ہو تو فَهُوَ فِي نقصان، یہ نقصان میں ہے، خسارت میں ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ وَمَنْ كَانَ إِلَى النُّقْصَانِ، اور جس کی ایمان گٹ رہا ہو، عمل کی طرف نہیں جا رہا ہو، یا جو ہمیشہ زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَيَاةِ، تو اس کے لیے موت زندگی سے بہتر ہے۔ زندگی کمال کے لیے ہے، عبادت اور بندگی کے لیے ہے، ارتقاء کا سفر کے لیے ہے۔ یہ سفر اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے مرنا اور موت جو ہے وہ بہتر ہے۔ ہر انسان کے لیے حضرت موسیٰ بن جعفر نے فرمایا 4 معرفت اور 4 علم ضروری ہے۔ یہ ہر انسان کی کمال اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کے لیے 4 علم کا حاصل کرنا اور 4 معرفتوں کا حاصل کرنا واجب و لازم ہے۔ سب سے پہلی معرفت رب کی معرفت، خالق اور مالک کی معرفت، اور دوسری جو معرفت ہے وہ اپنے نفس اور اپنے ذات کی معرفت، اپنے خدا نے جو نعمتیں دیا ہے، خدا نے جو انسان کو انعامات اور الطاف سے نوازا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا، پھر ان کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر عبادت کرنا۔ اور تیسری چیز فرمایا، خدا نے تم سے جو چاہا ہے، جو عبادتیں، بندگی، واجبات اور فرائض کا جو تم سے تقاضا کیا ہے، ان فرائض کی معرفت حاصل کرنا، پھر ان فرائض کو بجا لانا، یہ ہر انسان پر واجب ہے، جس کو فرض شناسی کہتے ہیں۔ اور چوتھی معرفت جو ہر انسان پر واجب ہے، ان چیزوں کو پہچانے جن کی ذریعے سے انسان دین سے نکل جاتا ہے، یعنی گناہوں کو سمجھ لینا، پھر ان گناہوں سے دوری اختیار کرنا، اور پھر جو انسان کے دشمن ہے، دین سے نکالنے والے اور بے دین بنانے والے جو عوامل یا افراد ہیں، ان کی معرفت حاصل کر کے ان سے دوری اختیار کرنا۔ آئیے اس روایت کو پڑھتے ہیں۔ قال موسیٰ بن جعفر علیہ السلام وجدت علم الناس فی 4، مولا نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے علم کو 4 چیزوں میں پایا ہے، اور یہ 4 چیزیں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز
اولها ان تعرف ربک، سب سے پہلے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا یہ تمام علوم کا خزانہ اور محور اور مرکز ہے۔ والثانیۃ ان تعرف ما صنع بک، ان چیزوں کی معرفت جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی خدا کی نعمتوں کی معرفت یا خود شناسی، انسان کی اپنی خوبیوں اور کمالات کی معرفت۔ والثالثۃ ان تعرف ما اراد منک، ان چیزوں کی معرفت حاصل کرنا جن کو خدا نے تم سے طلب کیا ہے، یعنی واجبات کو پہچاننا اور فرائض کی معرفت حاصل کرنا، پھر ان کو بجا لانا۔ والرابعۃ ان تعرف ما یخرجک من دینک، ان چیزوں کی معرفت جو تمہیں دین سے نکالنے والی چیزیں ہیں، جیسے شیطان کو سمجھنا، شیطان کے پیروکاروں کو سمجھنا، گناہوں کو سمجھنا، پھر ان سے دوری اختیار کرنا۔ اس کے بعد پھر اسی روایت کی تشریح ہے، یہ بات بقیہ الفاظ نے بیان کر لیا ہے۔ بہترین وسیلے تقرب درگاہ حق، یہ چوتھی روایت ہے۔ ہم کیسے خدا کے بارگاہ میں تقرب حاصل کریں، وہ اعمال کیا ہیں جو بارگاہ الہی میں مقرب ہونے کے اسباب ہیں، وسائل ہے، اور بندے کو خدا سے قریب کرنے والی عبادتیں ہیں۔ بہترین وسیلے تقرب درگاہ حق کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ بن جعفر نے فرمایا، ایک شخص نے مولا سے سوال کیا ہے، ان کا نام ہے فضیل، یہ مولا کے بزرگ اصحاب میں سے ہے۔ مولا سے عرض کیا کہ اگر ہم خدا سے قریب ہونا چاہے، خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہے تو بہترین وسیلے تقرب کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، بہترین وسیلے تقرب بندوں کے لیے سب سے پہلے خدا کی معرفت ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ اطاعت پروردگار ہے، اور دوسری چیز رسول اللہ کی معرفت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی محبت ہے، اور تیسری چیز جو بندوں کے لیے تقرب حق کے لیے مؤثر ترین وسیلہ ہے وہ اولو الامر اور صاحبان امر یعنی ائمہ طاہرین کی معرفت اور ان کی محبت اور اطاعت ہے، جو انسان کی تقرب کے لیے سب سے مہم ترین وسیلہ ہے۔ جناب حشام پیغمبر کی مولا امام موسیٰ بن جعفر کے بزرگ اصحاب میں سے ہے، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، افضل ترین تقرب کا وسیلہ خدا کی معرفت کے بعد نماز پڑھنا ہے۔ نماز انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ دوسری چیز والدین کی نیکی، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی فرمان پر عمل کرنا، یہ بہترین وسیلہ تقرب ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ تین چیزوں کو ترک کر دینا، ایک حسد کو ترک کرنا، اور دوسری چیز جو ہے وہ خود پسندی، اپنا آپ کو بہتر سمجھنا، یہ ترک کرنا، تیسری چیز جو ہے غرور اور تکبر کو ترک کرنا ہے۔ آئیے یہ روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان الفضیل قلت لأبی الحسن علیہ السلام ای شیء افضل ما یتقرب به العباد الی اللہ۔ حضرت موسیٰ بن جعفر سے فضیل نے سوال کیا، خدا سے قریب ہونے کے لیے افضل ترین وسائل یا افضل ترین اسباب کیا ہیں؟ مولا نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، افضل ما یتقرب به العباد الی اللہ، بہترین چیز جس کے ذریعے سے بندے خدا سے قریب ہوتا ہے، خدا کی رضا خوشنودی کو پا لیتا ہے، سب سے پہلی چیز خدا کی معرفت اور خدا کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد طاعت رسولہ و حب اللہ، اس کے رسول کی معرفت اور رسول کی اطاعت اور سرور کائنات کی محبت ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں وحب رسولہ و اولی الامر، صاحبان اولو الامر ائمہ طاہرین کی معرفت اور محبت بہترین وسیلہ تقرب ہے۔ یعنی جب تک ائمہ کی معرفت نہ ہو، رسول کی معرفت اور اطاعت نہ ہو، اس وقت تک انسان مقرب درگاہ حق نہیں بن سکتا۔ آخر میں فرمایا ہے، وَقَانَ ابو جعفر یقول حبنا ایمان و بغضنا کفر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے امام باقر کی فرمان کا حوالہ دیا
میرے جد بزرگوار باقر العلوم کا فرمان ہے، آل محمد کی محبت عین ایمان ہے، اور ان سے عداوت جو ہے وہ کفر، عین کفر اور دین سے بے دین ہونے کا وسیلہ ہے۔ یا حشام افضل ما یتقرب به العبد الی اللہ بعد المعرفۃ، مزید جو ہے خدا سے قریب ہونے کے اسباب اور وسائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، حشام سے خطاب کر کے، افضل ما یتقرب به العبد الی اللہ بعد المعرفہ الصلاۃ، بہترین عبادت جس کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، خدا کی رضا اور خوشنودی کو پا لیتا ہے، معرفت کے بعد وہ نماز ادا کرنا ہے۔ نماز انسان کو خدا سے قریب کرنے میں، خدا کی خوشنودی کو دلوانے میں سب سے مؤثر ترین عبادت ہے، افضل ترین اور وسیلہ تقرب نماز ہے۔ دوسری چیز، خدا کی عبادت کے بعد، نماز کے بعد، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور ماں باپ کی اطاعت اور فرمان پر عمل کرنا، یہ تقرب درگاہ حق میں بہت زیادہ مؤثر ترین عبادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَرْكُ الْحَسَدِ وَالْعُجْبِ وَالْفَخْرِ، حسد کو چھوڑ دینا اور خود بینی اور خود پسندی کو چھوڑ دینا، فخر اور تکبر کو چھوڑ دینا۔ مزید مولا نے فرمایا تم اپنی نگاہ آخرت کی طرف رکھو، ایک دن وہ آئے گا تمہیں خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا اور تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اور ابھی سے تم ان سوالات کے لیے جواب تیار کرو، اور آخرت میں جو بارگاہ الہی میں تم سے پوچھا جائے گا ان کی تیاری اور آمادگی کرو، جسے قرآن پاک کی آیت میں بھی آیا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام کے تمام بشر اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے اور ہر ایک سے جو ہے اس کے اعمال و زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مولا نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے تم اس دن کی تیاری کرو اور اپنے جواب کو آمادہ رکھو۔ یا حشام اصلح ایامک الذی هو امامک، اے حشام تم اپنے ان دنوں کی اصلاح کرو جو تمہارے آگے ہیں، آنے والے ایام ہے، یعنی قیامت کے ایام، قبر کے ایام، حشر کے ایام، ان کو سدھارو، ان کی تیاری کرو۔ فانظر الی ای یوم ہوا واعد له الجواب، اور غور کرو وہ کیسے خوفناک دن تمہارے لیے آنے والے ہیں، موت کے ایام، قبر کے ایام، حشر اور آخرت کے ہولناک ایام، ان کے لیے اب جواب کو تیار کرو، ان کی آمادگی اور تیاری کرو۔ اعد له الجواب فإنك موقوف ومسئول، تجھے خدا کے بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آ رہے ہو، زندگی کے ایک ایک لمحات سے پوچھا جائے گا، لہٰذا اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کی تیاری کرو۔ اور پھر فرمایا یہ جو وہ ایام جو آخرت کے ہیں وہ بہت طویل ایام ہے جس میں کوئی فنا نہیں ہے، زوال نہیں ہے۔ کأنک تری ثواب عملک، اور بہت جلد تم اپنے اعمال کا جو ثواب ہے وہ پا لو گے، اس آخرت میں تم بہت جلد جو ہے اپنے کردار کو پاؤ گے تم نے کیا عمل کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، مصعب بن جعفر باب الحوائج ہے، ان کی حرمت اور ان کی عظمت اور ان کی غربت اور ان کی شہادت کا واسطہ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی، بہترین تیاری کرنے کی پروردگارہ توفیق عطا فرما۔ خدایا تیری معرفت، تیری محبت، تیری اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ آل رسول کی محبت، آل رسول کی اطاعت اور ان کی محبت کے ذریعے سے تیرا بہترین تقرب اور رضا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔